بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ شیخ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے واسطے سے دعا مانگیں، تو کیا یہ دعا اس وقت ہی مانگی جائے گی جبکہ ہم دعا کر رہے ہوں، یا چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعہ دعا؟ ہم نے حکیم الوظائف میں ایک وظیفہ پڑھا کہ گھر میں کشادگی کے لیے یا لطیفو یا ودودو کثرت سے پڑھیں تو گھر میں کشادگی آئے گی۔ تو میری جان پہچان کی ایک عورت ہے جس نے کہا کہ اگر یہ وظیفہ کثرت سے پڑھو گے تو جنات وغیرہ آ جائے گا، بہتر ہے کہ تم یا اللہ یا لطیفو پڑھو۔ تو اس حوالے سے رہنمائی کر دیجئے۔ سوال بہت ہی اچھا ہے، اور اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے ذکر کرنا۔ دعا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور ذکر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح، تحلیل اور اس کی تکبیر بیان کرتے ہیں۔ دعا کی بھی اہمیت ہے، ذکر کی بھی اہمیت ہے۔ اگر ہم دعا کرنا چاہیں تو اس وقت حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے وسیلہ سے دعا کریں تو اس کی قبولیت کا امکان زیادہ رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن طریقہ کیا ہوگا مانگنے کا، اس کے حوالے سے یہ جان لینا چاہیے کہ ہم جب دعا کریں تو دعا کرنے سے پہلے اللہ کی صفت کا ذکر کریں، یا اللہ کے نام کا ذکر کریں، یا دعا کو ختم کرتے ہوئے اللہ کی صفت اور اس کے نام کا ذکر کریں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں اللہم یا غفور اغفر لی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا رحیم ارحمنی، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، میرے اوپر رحم فرما۔ یا رزاق ارزقنی، اے اللہ تو روزی دینے والا ہے، مجھے روزی عطا فرما۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم اللہ کی صفت بیان کر کے پھر اللہ سے اس صفت کے واسطے سے مانگتے ہیں۔ تو یہ ہے مانگنے کا طریقہ۔ یا دعا پر ہم ختم کر رہے ہیں تو کیسے کہیں گے، رب اغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی کی گزارش کی، رحم کرنے کی گزارش کی، اور اس کی صفت کا ذکر کیا کہ اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر کے بھی اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب۔ یہ پوری دعا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے پریشانی کی دعا کو دیکھیے، اس میں اللہ رب العالمین سے ایک بندہ کیا کہتا ہے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ فی کتابک او انزلتہ احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذکر کرتا ہے ایک بندہ، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کو یا اس کی صفتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ سے اسی صفت اور اسی نام کا واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگا جائے، تو یہ طریقہ ہے مانگنے کا۔ رہی بات ذکر کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر کرنا علیحدہ طور پر ثابت نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ 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 1000 مرتبہ پڑھتا ہے، 1000 مرتبہ کیا، ذکر کے الفاظ 100 مرتبہ سے زیادہ ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، کوئی بھی ذکر اگر 100 مرتبہ سے زیادہ بتایا جا رہا ہے تو وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تو اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا الگ الگ ذکر کرنا، جیسے
اللہ 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 کہنا، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، یا رزاق یا رزاق یا رزاق، یا غفور یا غفور یا غفور، اس طرح کا ورد کرنا کہیں بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس طرح کے الفاظ پہ غور کریں تو یہ مبہم لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار ہیں ان کی کیفیت کیا ہے کہ مرکب اذکار ہیں، یعنی جن کا معنی سمجھ میں آتا ہے، جس کے اندر میسج ہوتا ہے، جس کے اندر پیغام ہوتا ہے۔ جیسے سبحان اللہ، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس میں پیغام ہے۔ الحمدللہ، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس میں پیغام ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس میں پیغام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں پیغام ہے۔ لیکن یا لطیف یا لطیف یا لطیف، یا غفور یا غفور، اس میں کوئی پیغام نہیں۔ زید 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 زید، کوئی پیغام نہیں، کوئی میسج نہیں ہے۔ تو جس میں میسج نہ ہو وہ ذکر نہیں ہو سکتا۔ اس ناحیہ سے آپ نے اگر حکیم الودائف میں اس طرح کا کوئی وظیفہ دیکھا ہے تو اگرچہ کسی نے لکھا ہو لیکن وہ وظیفہ عمل کے قابل نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اس انداز میں اختیار کرنا بدعت ہوگا۔ رہی یہ بات کہ اگر کسی نے کہا ہے کہ یا لطیفو یا ودودو کا ورد کرو تو جنات وارد ہوگا، تو وہ بھی جہالت کی بات ہے۔ ویسے تو یہ الفاظ ثابت ہی نہیں ہے کہنا، اور اگر کوئی کہتا بھی ہے تو جنات کیوں آئے گا؟ رہی بات یا اللہ یا لطیفو کا ورد، تو یہ بھی ثابت نہیں، اور یا لطیفو بھی ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا انفرادی طور پر ذکر کر کے اس کو تسبیح بنا لینا، ذکر بنا لینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اللہ نہ کہا جائے زمین میں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک کہ زمین میں توحید کا اقرار کرنے والا باقی رہے گا تب تک کہ قیامت واقع نہیں ہوگی۔ اور دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہاں پر مراد اللہ اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا باقی نہ رہے گا، کیونکہ دوسری روایت میں لا الہ الا اللہ کی صراحت آئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح سے ذکر کرنا کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو اذکار اختیار کیے وہ ماثور دعاؤں کی کتاب میں محفوظ ہیں، لہذا ہمیں ویسے ہی ذکر کرنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، چاہے ہم گھر میں رہیں چاہے ہم چلتے پھرتے ہوں، اس انداز میں ذکر کرنا چاہیے۔ دعا بھی چاہے ہم بیٹھ کر کے دعا کریں یا چلتے پھرتے دعا کریں، دعا بھی ہم کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت ذکر کر سکتے ہیں۔ البتہ ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے ویسے ہی کریں گے، دعا کرنے کا جو طریقہ ہے ویسے ہی کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔